بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب تواریخ حبیب الہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ تبت یدا کا نزول اور ابو لہب کے بیٹے کا انجام، یہ دو عنوان پڑھیں گے۔ دیکھیے، سورہ تبت یدا کا نزول، جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی کنبے والوں کو ڈراؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ کوہ کا معنی پہاڑ ہوتا ہے، صفا اس کا نام ہے۔ صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور سارے قبیلوں کو پکارا، بلایا، لوگ اکٹھا ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زباں کہا، بیک زباں یعنی ایک زبان میں کہا، ایک زبان ہو کر متحد ہو کر کہا کہ ضرور مانیں گے، اس لیے کہ تم سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے افراد قریش، اے قریش کے افراد، میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، عذاب آخرت سے ڈراتا ہوں۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا، جو آپ کا چچا تھا، اس نے کہا تبا لکا سائر الیوم لہذا جمعتنا، تمہارا پورا دن برا ہو، تبا لکا سائر الیوم، تمہارا پورا دن برا ہو، لہذا جمعتنا، کیا تم نے اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ ابو لہب کی اس بات پر سارے لوگ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے۔ اس موقع سے سورہ تبت یدا نازل ہوئی، کیونکہ ابو لہب نے نبی پاک کی گستاخی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی۔ اس موقع پر سورہ تبت یدا نازل ہوئی، جس میں اسے اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب کو جہنمی فرمایا گیا، کیونکہ اس کی بیوی جو ہے لکڑیاں لاتی تھی جنگل سے، تو حمالۃ کا معنی ہے اٹھانے والی، الحطب معنی لکڑی اٹھانے والی، ان دونوں کو جہنمی فرمایا۔ حمالۃ الحطب کا معنی ہے ایندھن ڈھونے والی، ایندھن جس کو جلاتے ہیں، جو چیز جلائی جاتی ہے اسے ایندھن کہتے ہیں، چاہے وہ لکڑی ہو یا کوئی اور چیز۔ تو حمالۃ الحطب کا معنی ہے ایندھن ڈھونے والی۔ خست کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جنگل سے لکڑی کا گٹھل لاتی تھی، ذلت کی وجہ سے، ذلیل پن کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے وہ اپنے سر پر جنگل سے لکڑی کا گٹھل لاتی تھی، اسی وجہ سے اس کا لقب حمالۃ الحطب پڑ گیا۔ ابو لہب کی طرح وہ بھی رسول کی دشمن تھی، نبی پاک کی وہ بھی دشمن تھی، ابو لہب کی بیوی بھی، یعنی آپ کی چچی، اور ایذا رسانی کے لیے آپ کی راہ میں کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، نبی پاک کے راستے میں، راہ یعنی راستے میں کانٹے ڈال دیا کرتی۔ سورہ تبت یدا کے نزول کے بعد وہ ایک دن ہاتھ میں پتھر لے کر مسجد حرام میں داخل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے، یہ دونوں نبی پاک اور صدیق اکبر مسجد حرام میں بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں دیکھا اور کہا ابو بکر، میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری ہجو کی ہے، یعنی برائی کی ہے، سن لو، اگر میں انہیں یہاں پا جاتی تو یہ پتھر ان کے سر پر دے مارتی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ زوجہ ابو لہب کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھنا یہ آپ کا معجزہ ہے، اور غالباً اسی کو جو ہے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، حجاب مستورہ، حجاب پردے کو کہتے ہیں، یعنی جس سے کسی بھی چیز کو چھپایا جائے۔ اور کیسا حجاب تھا؟ مستورہ، وہ حجاب بھی ایسا تھا جو حجاب بھی چھپا ہوا تھا،
حجاب دوسرے کو چھپاتا ہے، مگر حجاب ایسا تھا کہ وہ حجاب بھی چھپا ہوا تھا، مستورہ کہا گیا، حجاب مستورہ، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کا جو ہے معجزہ ہے، آپ کی خصوصیت ہے۔ تو اس کا آپ سرکوچ بنا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کفار کے قبیلے والوں کو جمع کر انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا؟ تو جواب میں کہیں گے جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، اس کے بعد نبی پاک نے سارے قبیلے والوں کو جمع کر کے انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا۔ پھر سوال آپ بنا سکتے ہیں کہ نبی پاک کس پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرایا؟ تو جواب میں کہیں گے کوہ صفا پر چڑھ کر، ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے آخرت کے عذاب سے ڈرانے سے پہلے کیا تمہید باندھی، کیسے تمہید باندھی؟ تو جواب میں کہہ سکتے ہیں نبی پاک نے پہلے کہا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہم مان لیں گے۔ اس طرح نبی پاک نے تمہید باندھی تاکہ لوگ مانیں۔ اچھا، سورہ تبت یدا کب نازل ہوا؟ جب میں کہیں گے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر شارٹ کوسچن ہو، لانگ کوسچن ہو تو پورا لکھنا پڑے گا، شارٹ کوسچن ہو تو اس طرح جواب میں کہیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے قبیلے والوں کو جمع کر کے انہیں عذاب آخرت سے ڈرایا تو ابو لہب نے کہا تبت لکا سائد الیوم الہذا جمعتنا، تمہارا پورا دن برا ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا؟ تو اس کے بعد سورہ تبت یدا نازل ہوا۔ سورہ تبت یدا میں کس کس کو جہنمی کہا گیا ہے؟ ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو۔ ابو لہب کی بیوی کا لقب کیا تھا؟ حمالۃ الحطب۔ حمالۃ الحطب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمالۃ الحطب کا معنی ہوتا ہے ایندھن ڈھونے والی، لکڑیاں اٹھانے والی۔ اچھا، یا پھر یوں کہہ لو کہ سورہ تبت یدا میں حمالۃ الحطب سے کون مراد ہے؟ ابو لہب کی بیوی مراد ہے۔ کیا ابو لہب کی بیوی بھی نبی پاک کی دشمن تھی؟ جی ہاں، ابو لہب کی بیوی بھی نبی پاک کی دشمن تھی۔ ابو لہب کی بیوی نبی پاک کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا کرتی تھی؟ نبی پاک کے راستے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوا تو ابو لہب کی بیوی نے نبی پاک کو مارنے کے لیے کیا کیا؟ جب میں کہیں گے ابو لہب کی بیوی ایک بڑا سا پتھر لے کر مسجد حرام میں داخل ہوئی تاکہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر نبی پاک پر ڈال دے۔ جب ابو لہب کی بیوی مسجد حرام میں داخل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کہاں موجود تھے؟ نبی پاک اور حضرت صدیق اکبر مسجد حرام میں ہی موجود تھے۔ جب نبی پاک اور صدیق اکبر مسجد حرام میں موجود تھے تو ابو لہب کی بیوی نے انہیں دیکھا کیوں نہیں؟ ابو لہب کی بیوی کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ نبی پاک کو نہیں دیکھ پائی، اور یہ آپ کا معجزہ ہے۔ خیر، اس طرح اور بھی سوالات بن سکتے ہیں۔ ابو لہب کے بیٹے کا انجام۔ عتبہ اور عتیبہ یہ ابو لہب کے دو لڑکے تھے۔ ان دونوں کے نکاح میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں۔ ابھی نکاح ہو گیا تھا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عتبہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور عتیبہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں۔ عتبہ کے نکاح میں حضرت رقیہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ جب ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں، برائی میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو مجھ سے اور تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا، یعنی تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دونوں نے باپ کے حکم پر عمل کیا اور طلاق دے دی۔ نبی کی دونوں بیٹیوں کو، حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم کو، دونوں نے طلاق دے دی۔ اس پر بس نہیں بلکہ عتبہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جا کر بڑی گستاخیاں کی، بے ادبی کی گستاخی کی اور بیجا کلمات بکے
یعنی الٹے پھلٹے الفاظ بکے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبم من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ اب یہاں پہ رک کر میں کہنا چاہوں گا، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاف کرنے کے واقعات، درگزر کرنے کے واقعات بیان کرتے ہیں، رحم دلی کے واقعات بیان کرتے ہیں، جو صلح کلی ملا صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے، کسی کے خلاف کبھی بد دعا نہیں کرتے، آپ نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، آپ نے کبھی جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، تو وہ دیکھیں نبی پاک کیا فرما رہے ہیں، اللہم سلط علیہ کلبم من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ تو یہ کیا بد دعا نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یہ آپ کا صفت جمال ہے، اگر نبی پاک میں وصف جلال بھی موجود ہے، اور وصف جلال دیکھنا ہو تو ابن خطل کو خانہ کعبہ کے گلاب سے لپیٹا ہوا تھا، وہاں قتل کرنے کا آپ نے حکم دیا، بے شمار واقعات موجود ہیں۔ تو جو اگر کوئی نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے تو یہ عمل بتا رہا ہے نبی پاک کا یہ کہنا کہ اللہ اس پر جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا، اپنے کتوں میں سے کتا جو ہے مقرر کر دے، گویا کہ بتا رہا ہے نبی پاک کے گستاخ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پاک کے گستاخ کے لیے بد دعا کرنا، اس کی ہلاکت تباہی کے لیے دعا کرنا، کوشش کرنا، یہ نبی پاک کی سنت ہے۔ طلاق دی وہ بات الگ تھی، لیکن اس نے ساتھ میں کیا کیا تھا؟ گستاخی کی تھی نبی پاک کی۔ خیر، تو آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی مولانا نے وہابی دیوبندی سنی یہ سب انہوں نے بنایا ہے، مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، انہیں ہوش کے ناخن لینی چاہیے کہ جو نبی پاک کی گستاخی کرے وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم نے کسی کو کافر بنایا نہیں، جو کافر تھے ہم نے بس کہہ دیا۔ خیر، ابو لہب نے ایک مرتبہ شام کا تجارتی سفر کیا، ملک شام بزنس کے لیے گیا، اس کے ساتھ اس کا لڑکا عتبہ بھی تھا۔ قافلہ ایک جگہ ٹھہرا، راستے میں قافلہ ایک جگہ ٹھہرا، ابو لہب نے سنا کہ یہاں شیر بہت ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، مجھے اپنے اس بیٹے پر یعنی عتبہ پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا خوف ہے، نبی پاک نے جو دعا کی تھی اس کا خوف ہے۔ اب دیکھیے، ہے کافر، نبی پاک نے دعا کی، اسے پتا ہے کہ نبی پاک کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے ڈر رہا ہے، خوف ہے، اس لیے تم اس کی تدبیر کرو، کیسے بچانا ہے میرے بیٹے کو، اس کے لیے کوئی آئیڈیا سوچو۔ قافلہ والوں نے قافلے کے تمام مال و اسباب اکٹھا کر کے ایک اونچا سا ٹیلا بنا دیا، جتنے بھی سامان تھے، کھانے پینے وغیرہ کے سامان سب کو جمع کر کے ایک اونچا سا ٹیلا بنا دیا اور عتبہ کو اس پر بٹھا دیا، اور قافلے کے افراد اس کے ارد گرد سوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے ارد گرد اونٹ وغیرہ بھی باندھ دیے گئے۔ رات کو شیر آیا اور عتبہ کو چیر پھاڑ کر چلا گیا، سب کے منہ کو سنگ سنگ کر گیا، مگر کسی کو کچھ کیا نہیں، بلکہ عتبہ کو جا کر کے چیر پھاڑ دیا، اور ان کی تدبیر کچھ کام نہ آئی۔ قافلے کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف عتبہ پر حملہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شیر بحکم خدا، اللہ کے حکم سے صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعا پوری کرنا آیا تھا، گستاخ کو کیسر کردار تک پہنچانا آیا تھا، گستاخ کو اس کے انجام تک پہنچانا آیا تھا۔ اب اس میں بعض لوگوں نے فرمایا ہے، بعض علماء نے، کہ وہ جو شیر آیا تھا اس نے سب کے منہ سونگے، جب عتبہ کا منہ اس نے سونگا تو اسے چیر کر پھاڑ دیا، کیونکہ وہ شیر جانتا تھا، وہ شیر گویا کہ منہ کے بو سے جو گستاخی کرتا ہے اس کے منہ سے گویا کہ بدبو نکلتی ہے، منہ کی بو سے پہچان لیتا تھا کون گستاخ رسول ہے، کون گستاخ رسول نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلا، یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ایک شیر گستاخ کو پہچانتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں ہے، اور ہم تو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں،
تو ہم گستاخ کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ کافروں کا عجیب حال تھا، ان کے دلوں میں یہ بات نقش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ مقبول الدعا ہے، یعنی وہ ایسے ہے جن کی دعا مقبول ہوتی ہے، لیکن وہ عداوت قلبی یعنی دلی دشمنی اور شقاوت ازلی کے سبب ایمان نہ لاتے تھے، ازل سے ہمیشہ سے بدبخت ہونے کی وجہ سے ایمان نہ لاتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری ویڈیو میں ہجرت حبشہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔